بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے؟ ایران، روس اور پاکستان افغانستان کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ درجنوں اسرائیلی پائلٹس کا فوجی تربیت سے انکار۔ اسکول کی بچیوں کو زہر دینا ناقابل معافی ہے، ایرانی سپریم لیڈر۔ ایران چائنا سے زیادہ خطرناک ہے، ایسا کس نے کہا؟ بھارت میں مسلمانوں کے مسائل دور کرنے پر غور۔ عمران خان مکمل طور پر صادق اور امین نہیں ہے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان۔ روہنگیا مہاجرین کے کیمپس میں خوفناک آتش زدگی، 12,000 افراد بے گھر۔ ممتاز اداکار کوی خان 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کچھ جاندار موت کے بعد بھی کافی دن زندہ رہتے ہیں، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدارت کے لیے ریپبلکن پارٹی کی ہندوستانی نژاد امریکی امیدوار نے چائنا کو سب سے مضبوط اور منظم دشمن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اس سے سخت خطرہ ہے۔ صدارتی امیدوار نکی ہیلی نے امریکہ کی خارجہ پالیسی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ صدر جو بائیڈن نے چائنا کے حوالے سے کمزور پالیسی اپنا رکھی ہے، اور اسی وجہ سے چائنا اپنی مرضی کے مطابق امریکہ کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ اس تقریر میں 51 سالہ ہیلی نے کہا کہ چائنا سب سے مضبوط اور منظم دشمن ہے، جس کا ہم نے کبھی سامنا نہیں کیا، اور ہمیں چائنا کو کورونا کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے۔ جاسوسی غبارے کے حالیہ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھیں گے تو کوئی چینی جاسوسی غبارہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جاسوس غبارے کے حوالے سے نکی ہیلی کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چائنا غبارے کے جاسوسی ہونے پر مبنی امریکی الزام کو سختی سے مسترد کر چکا ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ روس، ایران اور پاکستان کے مابین افغانستان کی بنیادی تنصیبات کی جدید کاری کے سلسلے میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اس 4 ملکی معاہدے پر افغانستان، ایرانی سرمایہ کار، پاکستانی ماہرین اور روس کے تجارتی نمائندوں نے دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت سبھی منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت افغانستان کے مختلف علاقوں میں 7 منصوبوں کو بھی پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، جن میں سڑکوں کی تعمیر، پانی کے پائپ لائن اور صوبہ ہرات میں تھرمل بجلی گھر کی تعمیر، کان کنی اور گیس پائپ لائن کی مرمت اور پانی کے نکاسی کے نظام کی تعمیر شامل ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنگ کے وقت ہمیشہ اپنے فوجیوں پر انحصار کیا ہے۔ عملے کے جن افراد کی سروس ختم ہو چکی ہے، انہیں اپنی تیاری کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ تربیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ F-15 کے 37 پائلٹس اور نیویگیٹرز نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ بدھ کو ہونے والی ٹریننگ میں شرکت نہیں کریں گے، اس کی بجائے وہ اپنا وقت جمہوریت اور قومی اتحاد کے لیے بات چیت اور سوچ کے لیے وقف کریں گے۔ اپنے خط میں ان فوجیوں نے کہا کہ اگر حقیقی کارروائیاں کرنے کا کہا گیا تو وہ احتجاج کرتے ہوئے اپنی تربیت کا ایک دن معطل کر دیں گے۔ فوج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ان حالات اور فوج میں تقسیم سے آگاہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ IDF کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ایران میں اسکول کی طالبات پر زہر کے حملے ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ نومبر میں شروع ہونے والے حملوں کا سلسلہ ایران کے 31 صوبوں میں سے کم از کم 25 صوبوں تک پھیل گیا ہے، جس سے سینکڑوں طالبات متاثر ہوئی ہیں۔ حکام کو طالبات پر زہر آلودگی کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے اور اس جرم کے مرتکب افراد کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔
سرکاری میڈیا اور عہدیداروں کے مطابق مختلف اسکولوں میں 1000 سے زیادہ ایرانی لڑکیوں کو نومبر سے ہلکے زہر کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بعض حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ ان لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف مذہبی گروپوں کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ کچھ والدین اپنے بچوں کو اسکول سے باہر نکال رہے ہیں اور حکومت کے خلاف احتجاج بھی جاری ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران چائنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایران پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کا الزام لگاتے ہوئے سابق صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جب انہوں نے صدارت چھوڑی تو ایران امریکہ کے ساتھ معاہدے کا خواہش مند تھا۔ ایران امریکہ اور دنیا کے لیے چائنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ سابق صدر نے کہا کہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جو تباہ نہیں ہونا چاہتا، لیکن کچھ لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ تباہ ہونے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایران کے خلاف جھوٹے دعووں کو دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایران کے پاس نیا ایٹمی ہتھیار ہوگا جو ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جب میں نے صدارتی عہدہ چھوڑا تو وہ ایک معاہدے کی درخواست کر رہے تھے۔ سابق امریکی صدر نے اپنے دعووں کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کیونکہ اس وقت ہم نے انہیں اس پوزیشن میں ڈال دیا تھا، اب وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا جب آپ پوچھتے ہیں کہ کیا چائنا ایران سے زیادہ خطرناک ہے تو مجھے اس سوال پر شک ہوتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی معروف تنظیموں کے رہنماؤں اور شخصیات کے ایک مشاورتی اجلاس میں بھارت میں مسلمانوں کو درپیش مسائل پر غور کیا گیا۔ جنوبی ریاست کیرالہ کے شہر کوچی میں ہونے والے اس اجلاس میں مسلمانوں کو درپیش مسائل بالخصوص ہندو توا کے حملوں کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مسلم کمیونٹی کی تعمیر اور ترقی کی طویل مدتی تقاضوں پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں جن اہم نکات پر اتفاق کیا گیا ان میں بھارت کے بڑے شہروں میں مسلمان اور غیر مسلم عہدیداروں کے مشترکہ دوروں، زمینی کارکنوں سے ملاقاتیں اور عام مسلمانوں کے ساتھ بات چیت، سرکاری عہدیداروں سے ملاقاتیں اور ان کے ساتھ اہم مسائل اور مطالبات پر تبادلہ خیال اور دیگر مسائل شامل ہیں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ریکور نہیں ہوا، خدشہ ہے کہ میرے موبائل ڈیٹا کو توڑ مڑوڑ کر کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، تاہم ان لوگوں کو شرمندگی ہی ہوگی۔ ثاقب نثار نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میری مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر ایک آڈیو بنائی گئی تھی، پھر ایک چینل نے چند گھنٹوں میں ہی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک فیک آڈیو ہے۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں ہی ہے۔ 2018 میں بھی الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں جسے ناکام بنا دیا گیا۔ ثاقب نثار نے بتایا کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ براہ راست ہیں، وہ صوفی اعظم کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا۔ میرے مرنے کے بعد ایک بک شائع ہوگی جس میں وہ تمام حقائق شامل ہوں گے۔ 1997 سے لے کر اب تک کی ساری کہانی لکھوں گا۔ ابھی میں چیف جسٹس نہیں بنا تھا تو نواز شریف نے مختلف حلقوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اپنا ہی چیف جسٹس ہے۔ خواجہ آصف نے اسمبلی فلور پر کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگلا چیف آنے والا ہے۔ میں نے پاناما کیس میں خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ سابق چیف جسٹس نے بتایا کہ عمران خان کو 3 نکات پر صادق اور امین قرار دیا تھا۔ اکرم شیخ نے عمران خان سے متعلق 3 نکات پر لکھ کر دیا کہ ان پر فیصلہ کیا جائے۔ ان تینوں نکات پر عمران خان صادق اور امین ثابت ہوئے تھے۔ میں نے عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا، جسے بعد میں سیاسی رنگ دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سانگڑ کا دورہ کیا تو راستے میں میری گاڑی روک کر کہا گیا کہ آپ پر حملے کی تیاری ہے۔ مجھے کہا گیا کہ دورہ ملتوی کر کے واپس چلیں، جان کو خطرہ ہے۔ میری اہلیہ ساتھ تھی۔ میرا جواب تھا کہ اگر میں مر گیا تو شاید میرا مرنا انقلاب لے آئے۔ میں نے جب وہ دورہ کیا تو اس وقت وہ 10 ارب کا پروجیکٹ تھا جو دورے کے بعد صرف 10 کروڑ میں مکمل ہوا۔
بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کے پناہ گزین کیمپس میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں 12,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ میانمار کی سرحد کے ساتھ بنگلہ دیش کے ضلع کاکس بازار میں روہنگیا مہاجرین کے گنجان آباد کیمپس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ آتش زدگی کے نتیجے میں 2,000 سے زائد کیمپس اور ان میں سے موجود سامان جل کر خاک ہو گیا اور ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے آنے پر مجبور ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی فائر سروس نے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی ہے۔ جنوری 2021 سے دسمبر 2022 کے درمیان روہنگیا کیمپوں میں آتش زدگی کے 222 واقعات رونما ہوئے تھے۔ مارچ 2021 میں بستی کے ایک کیمپ میں آگ لگنے سے کم از کم 15 افراد مارے گئے تھے اور تقریباً 50,000 بے گھر ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ کاکس بازار کے اس پناہ گزین کیمپ کو دنیا کا سب سے بڑا مہاجر کیمپ کہا جاتا ہے، جہاں میانمار کے روہنگیا مسلمان رہتے ہیں جو اپنے ملک میں بدھ مت کے پیروکاروں کے بدترین مظالم اور فوجی کریک ڈاؤن کے بعد جان بچا کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ممتاز اداکار محمد کوی خان کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 80 سال تھی۔ پی ٹی وی لاہور سے نشر ہونے والی ڈرامہ سیریل اندھیرا اجالا نے انہیں غیر معمولی شہرت عطا کی، جس میں انہوں نے پولیس انسپکٹر کا کردار ادا کیا تھا۔ ڈرامہ سیریل میں جمیل فخری اور عرفان کھوس نے بھی لازوال کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد اس ڈرامہ سیریل کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ کوی خان ایک عرصے سے علیل تھے اور اس وقت علاج کی غرض سے کینیڈا میں مقیم تھے۔ محمد کوی خان نومبر 1942 میں پشاور میں پیدا ہوئے اور اوائل عمر سے ہی ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ پی ٹی وی پر بلیک اینڈ وائٹ ڈرامہ لاکھوں میں 3 ان کا پہلا ڈرامہ تھا جو 1966 میں نشر ہوا تھا۔ 1980 میں محمد کوی خان نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا، جبکہ وہ کئی نگار ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکے تھے۔ انہیں ستارہ امتیاز بھی عطا کیا گیا تھا۔ دنیا میں ایسے کئی جانور، کیڑے مکوڑے ہیں جو کہ مرنے کے کئی دن بعد تک بھی زندہ رہتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہیں آپ نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہوگا۔ کچھوا بھی انہی جانوروں میں شامل ہے جو کہ اپنے مرنے کے کئی دن بعد تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اندازے کے مطابق اگر کچھوے کا سر دھڑ سے الگ بھی کر دیا جائے تو بھی کچھوا مرنے کے 5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کچھوے کے دل کی دھڑکن کچھ اس طرح دھڑکتی ہے کہ اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے 5 دن لگ جاتے ہیں۔ لال بیگ تو ہر دوسرے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق لال بیگ بھی مرنے کے بعد کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دوسری جانب یہی لال بیگ ایٹمی بم حملے کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری چپل کے حملے میں فوراً ہی مر جاتے ہیں۔ موت کے بعد بھی اتنی دیر زندہ رہنا اس لیے ممکن ہے کیونکہ لال بیگ میں فشار خون کا نیٹ ورک وسیع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کو آکسیجن کی فراہمی بھی مشکل نہیں ہوتی۔ ان میں موجود خاص انٹیناز انہیں زندہ رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ سانپ ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن جب یہ مر جائے تو مزید خطرناک بن جاتا ہے۔ عام طور پر جب سانپ کو مارا جاتا ہے تو اکثر اس کا سر بھی دھڑ سے الگ کیا جاتا ہے اور پھر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ زندہ نہیں رہے گا۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ سانپ زندہ ہوتا ہے اور آپ کو ڈسنے کا انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے۔ مکھی، جو کہ دوستو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، یہ بھی اپنے سر کے بغیر کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہے۔ ایسا اس لیے ممکن ہوتا ہے کیونکہ جسمانی طور پر اس کا سٹرکچر ہی ایسا بنا ہوتا ہے کہ ان کا دماغ سینے میں موجود ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔